چند مستثنیات۔ جنگ اور متعلقات جنگ کے متعلق اسلام نے جو قواعد و ضوابط اور حدود و قیود مقرر کیے ہیں انہیں صفحات بالا میں تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے زمانے میں بعض واقعات ایسے بھی پیش آئے ہیں جو بظاہر ان قوانین سے مختلف معلوم ہوتے ہیں، اور ان سے ایک ناواقف اس شبے میں پڑ سکتا ہے کہ شاید اسلام کے اصل احکام وہ نہیں ہیں جو بیان کیے گئے ہیں، یا اس کے احکام میں اختلاف اور تضاد ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا عمل اسلامی قوانین کے خلاف تھا۔ اس لیے اس باب کو ختم کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ان مستثنی واقعات کی تشریح بھی کر دی جائے۔ بنو نذیر کا اخراج۔ اس سلسلے میں پہلا واقعہ بنو نذیر کے اخراج کا ہے۔ یہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا جو صدیوں سے یثرب میں آباد تھا۔ ہجرت کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان سے معاہدہ ہوا، اور جنگ بدر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مدینہ سے نکال دیا۔ مخالفین اس واقعے کو یہ معنی پہناتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی نذیر کے ساتھ نعوذ باللہ مکر کیا، یعنی جب کمزور تھے تو ان سے معاہدہ کر لیا، اور جب طاقتور ہو گئے تو عہد توڑ کر انہیں جلا وطن کر دیا۔ لیکن یہ واقعے کی محض ایک سادہ صورت فرض کر لینے کا نتیجہ ہے، ورنہ اگر اس کی تمام تفصیلات پر نظر کی جائے تو صورت واقعہ بالکل برعکس نظر آئے گی۔ عہد شکنی کے مجرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں بلکہ خود بنی نذیر نکلیں گے، اور ان کے خلاف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگی کارروائی ظلم نہیں بلکہ عین حق ثابت ہوگی۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کے دوسرے قبائل کی طرح بنو نذیر سے بھی ایک معاہدہ کیا تھا، جس کی بنیادی شرط یہ تھی کہ فریقین ایک دوسرے کے خلاف کسی قسم کے معاندانہ کارروائی نہ کریں گے اور نہ ایک دوسرے کے دشمنوں کی امداد کریں گے۔ حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ ان سے مصالحت کی تھی اس بات پر کہ نہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کریں گے اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف آپ کے دشمنوں کی اعانت کریں گے۔ اس معاہدے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عام مسلمان ان کی طرف سے مطمئن ہو گئے تھے اور ان سے دوستانہ میل جول شروع کر دیا تھا، لیکن شرائط معاہدہ کے بالکل خلاف وہ کفار قریش سے ساز باز کرتے رہے اور چپکے چپکے ان کو مسلمانوں کے متعلق خفیہ اطلاعات فراہم کرنے لگے۔ موسیٰ بن عقبہ نے مغازی میں لکھا ہے، بنی نذیر قریش سے سازشیں کرتے تھے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ پر ابھارتے تھے اور انہیں خفیہ خبریں دیتے تھے۔ پھر انہوں نے اسی پر بس نہ کی بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی بھی متعدد مرتبہ کوشش کی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہلا کر بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ 3 آدمی لے کر آئیے اور ہم بھی اپنے 3 عالم بھیجتے ہیں۔ ایک درمیانی مقام پر ان سے آپ کی بحث ہو، اور اگر آپ ان پر اپنے دین کی حقانیت ثابت کر دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دعوت کو منظور کر لیا، مگر ابھی جائے معینہ کی جانب روانہ نہ ہوئے تھے کہ خود بنی نذیر کی ایک عورت نے اپنے بھائی کو جو مسلمان تھا یہ اطلاع دی کہ یہودی خنجر لے کر آ رہے ہیں اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ ایک دوسرے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی عامر کے 2 آدمیوں کی دیت کا معاملہ طے کرنے کے لیے بنو نذیر کے ہاں تشریف لے گئے۔ ان لوگوں نے بظاہر دوستانہ برتاؤ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم مدد دینے کو حاضر ہیں،
مگر آپس میں جا کر مشورہ کیا کہ یہ شخص تم کو ایسی حالت میں پھر نہ ملے گا، بہتر ہے کہ ہم میں کا ایک آدمی مکان کی چھت پر چڑھے اور اس پر ایک بھاری پتھر پھینک دے۔ چنانچہ یہ بات طے ہو گئی اور اس کام کے لیے عمرو بن جہاش بن کعب مقرر کیا گیا، مگر عین وقت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہو گئی اور آپ وہاں سے اٹھ کر چلے آئے۔ اب پیمانہ صبر لبریز ہو چکا تھا۔ مسلسل بدعہدیوں اور سازشوں کے باعث اندیشہ تھا کہ کہیں یہ آستین کے سانپ کسی بیرونی حملے کے وقت مدینہ کی سلامتی کو خطرے میں نہ ڈال دیں۔ یہی نہیں بلکہ یہاں تک اندیشہ تھا کہ کہیں یہ لوگ خفیہ طریقے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید نہ کر دیں۔ مسلمان ان سے ایسے خوف زدہ ہو گئے تھے کہ ایک مرتبہ جب ایک صحابی کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے اپنے عزیزوں کو وصیت کی کہ میرے مرنے کی اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت نہ دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی شرکت کے لیے نکلیں اور کوئی یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے۔ ایسی حالت میں ان عہد شکن دشمنوں سے مزید چشم پوشی نہیں کی جا سکتی تھی، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی ان کے ساتھ رعایت کی اور دفعتاً ان پر حملہ کر دینے کی بجائے محمد بن مسلمہ کے ذریعے ان کو یہ الٹیمیٹم دیا کہ تم نے میرے ساتھ غدر کیا ہے، لہٰذا تم یا تو خود 10 دن کے اندر مدینہ خالی کر دو ورنہ میں مجبوراً تم سے جنگ کروں گا۔ دوسری طرف عبداللہ بن ابی سردار منافقین نے انہیں کہلا بھیجا کہ تم ہرگز نہ نکلنا، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الٹیمیٹم کا جواب یہ دیا کہ ہم اپنا وطن نہ چھوڑیں گے، تمہارا جو جی چاہے کر لو۔ اس کے بعد کون کہہ سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف جنگ کرنے میں حق بجانب نہ تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام حجت کا پورا حق ادا کر دیا تھا اور معاہدے کی صریح خلاف ورزی کے مقابلے میں جو زیادہ سے زیادہ نرمی کی جا سکتی تھی وہ بھی کر چکے تھے۔ اب مجبوراً جنگ کے لیے نکلے اور ان کا محاصرہ کر لیا۔ قبل اس کے کہ خون ریزی کی نوبت آتی، صرف محاصرے ہی کی شدت نے بنی نذیر کو بدحواس کر دیا۔ انہوں نے خود ہی تجویز پیش کی کہ آپ ہمارے خون معاف کر دیں، ہم مدینہ سے نکل کر ازریات شام چلے جائیں گے اور جو کچھ مال ہمارے اونٹ اٹھا سکیں گے تو وہ لے جائیں گے اور باقی سب کچھ یہیں چھوڑ جائیں گے۔ اس شرط کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور کر لیا اور بغیر کسی ادنیٰ ضرر کے بنو نذیر اسلامی علاقے سے گزر کر شام کی طرف چلے گئے۔ اس مصالحت کے متعلق بلازری لکھتا ہے، پھر انہوں نے اس شرط پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر لی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے نکل جائیں گے اور سوائے اسلحہ اور زرہوں کے باقی جو مال ان کے اونٹ اٹھا سکیں گے وہ ان کا ہے۔ حافظ ابن حجر نے لکھا ہے، پھر انہوں نے درخواست کی کہ ہمیں اپنے علاقے سے نکل جانے دیا جائے اور جو کچھ ہمارے اونٹ اٹھا سکیں وہ مال ہمارا ہو۔ چنانچہ اسی پر ان سے صلح ہو گئی۔ اب یہ ظاہر ہے کہ اعلان جنگ ہونے کے بعد ایسی حالت میں جب کہ ان کو آسانی کے ساتھ مغلوب کر کے پورا انتقام لیا جا سکتا تھا، ان کی شرائط مان لینا اور ان کو امن و سلامتی کے ساتھ صرف اپنی جانیں ہی نہیں بلکہ اپنا مال بھی لے کر جانے دینا بجز رحم دلی اور صلح پسندی کے اور کسی چیز کا نتیجہ نہیں ہو سکتا تھا۔ صرف وہی شخص ایسا کر سکتا تھا جس کا مقصد خون ریزی اور غارت گری نہ ہو بلکہ محض دفع شر ہو۔ مگر اس احسان کا جو بدلہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا وہ بہت ہی تلخ تھا۔ جن دشمنوں کو آپ نے قابو میں آ جانے کے بعد محض رحم کھا کر چھوڑ دیا تھا، انہوں نے مدینہ سے نکل کر تمام عرب میں آپ کے خلاف سازش کا جال پھیلا دیا اور 2 ہی سال بعد وہ 10-12 ہزار کا لشکر جرار اکٹھا کر کے مدینہ پر حملہ آور ہوئے۔
اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت ان سانپوں کا سر کچل دیتے تو یہ طوفان ہرگز نہ اٹھتا، لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس سے بالا تر تھی کہ کسی مغلوب دشمن کی التجائے رحم کو رد کر دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے جذبہ عناد کا حال خوب معلوم تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی جانتے تھے کہ یہ فتنہ پرداز چین سے نہ بیٹھیں گے، مگر اس کے باوجود جب انہوں نے جاں بخشی کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول کر لیا۔ بنو قریظہ کا واقعہ۔ بنو قریظہ کے قتل عام کو اس سے زیادہ اعتراضات کا مورد بنایا گیا ہے۔ یہ لوگ بھی مذہباً یہودی تھے اور بنی نذیر کی طرح مدینہ میں آباد تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی دوسرے یہودی قبائل کی طرح وہی معاہدہ کیا جس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے۔ پھر جب بنو نذیر سے جنگ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ بنو قریظہ کو معاہدے کی دعوت دی اور قدیم معاہدے کی تجدید کر لی، مگر جب جنگ احزاب میں انہوں نے کھلم کھلا دشمنوں کا ساتھ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر سے فارغ ہو کر ان پر حملہ کیا، ان کے بالغ مردوں کو قتل کر دیا، بچوں اور عورتوں کو غلام بنا لیا اور ان کا مال مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ اس واقعے کی بنا پر مخالفین نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بدہدی اور شقاوت و سنگ دلی کے شدید الزامات لگائے ہیں، مگر جب تفصیلات پر نظر ڈالی جاتی ہے تو اس کی حقیقت بھی مخالفین کے ذوم و بیان سے بالکل مختلف نظر آتی ہے۔ اوپر بیان ہو چکا ہے کہ بنو قریظہ سے 2 مرتبہ معاہدہ ہوا تھا، ایک عام معاہدہ جو دوسرے یہودی قبائل کی معیت میں ہوا، دوسرا خاص معاہدہ جو بنی نذیر سے لڑائی کے موقع پر ان سے کیا گیا۔ ان 2 معاہدات کے بعد بنو قریظہ کا فرض تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین کے خلاف کسی قسم کی معاندانہ کارروائی میں حصہ نہ لیتے، لیکن جنگ احزاب میں جب بنو نذیر کی تحریض پر عرب کے بڑے بڑے قبائل اسلام کو مٹانے کے لیے متفق ہو کر مدینہ پر حملہ آور ہوئے تو بنی قریظہ نے حوی بن اخطب نظری کے بھڑکانے سے اعلانیہ معاہدہ توڑ دیا اور جنگ میں شامل ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے نقض عہد کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے پاس بھیجا اور وفائے عہد کی نصیحت کی، مگر انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہمارا تمہارا کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ ان کے اس طرح عین وقت پر عہد توڑ دینے اور جنگ میں شریک ہو جانے سے مدینہ 2 طرف سے محصور ہو گیا۔ ایک طرف قریش اور غطفان وغیرہ کی فوجیں تھیں اور دوسری طرف بنو قریظہ کی۔ سب سے زیادہ خطرہ یہ تھا کہ مسلمانوں نے جس قلعے میں اپنی عورتوں کو حفاظت کے لیے بھیج دیا تھا وہ بنو قریظہ کی عین زد میں تھا اور یہ لوگ اس کا محاصرہ کرنے کی دھمکی دے رہے تھے۔ اس صورتحال نے مسلمانوں کو انتہائی دہشت و پریشانی میں مبتلا کر دیا، حتیٰ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبور ہو کر یہ تہیہ کر لیا کہ مدینہ کی پیداوار کا تیسرا حصہ دے کر حملہ آوروں سے مصالحت کر لیں۔ قرآن مجید میں اس پریشانی کی کیفیت اس طرح بیان کی گئی ہے: جب کہ وہ تم پر بالائے شہر اور پائینے شہر کی جانب سے چڑھ آئے اور جب کہ تمہاری آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا اور جب کہ دل منہ کو آنے لگے اور تم اللہ کے متعلق طرح طرح کی بدگمانیاں کرنے لگے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 10۔ اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں: اس رات ہماری پریشانی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ ایک طرف ابو سفیان اور اس کے ساتھی زبردست فوجیں لیے ہوئے اوپر سے آئے اور دوسری طرف بنو قریظہ نیچے سے بڑھے اور ان کے حملے سے ہمارے بال بچوں کی سلامتی بھی خطرے میں پڑ گئی۔ اس شدید اور خطرناک بدہدی کے بعد ان لوگوں کے ساتھ کسی قسم کی رعایت کرنا خودکشی کرنا تھا۔ چنانچہ جب احزاب کے دل بادل چھٹ
احزاب کے دن بادل چھٹ گئے اور بیرونی حملے کا خوف جاتا رہا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً بنو قریظہ کا محاصرہ کر لیا۔ 15 دن یا 25 دن تک اسلامی فوجیں ان کے گلے کے گرد پڑی رہی ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ قضا کا پیغام ٹل نہیں سکتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہلا بھیجا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے حق میں جو فیصلہ کریں وہ ہمیں منظور ہے۔ بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ انہوں نے اپنی قسمت کا فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوڑ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال سے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم بنایا کہ وہ بنو قریظہ کے حلیف تھے۔ ان پر کسی کو شک نہ ہو سکتا تھا کہ ان کے حق میں ناواجب فیصلہ کریں گے۔ بہرحال جو صورت بھی ہو، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالاتفاق حکم بنائے گئے اور انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ بنو قریظہ کے بالغ مرد قتل کیے جائیں، عورتوں اور بچوں کو لونڈی غلام بنا لیا جائے اور ان کا مال مسلمانوں میں بانٹ دیا جائے۔ چنانچہ یہی فیصلہ نافذ کیا گیا اور اس کے متعلق ان کے مرد قتل کر دیے گئے۔ اب جہاں تک بدعہدی کے الزام کا تعلق ہے وہ تو صاف ہو چکا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر حملہ کر کے عہد شکنی کی ہے، لیکن دوسرا الزام یہ باقی رہ جاتا ہے کہ ان سے انتقام بہت سخت لیا گیا، مگر اس کو سختی اور سنگ دلی سے تعبیر کرنے سے پہلے چند امور کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ نمبر 1، بنو قریظہ اور ان کے ہم قوم بنو نذیر کی بدعہدیوں کو دیکھ کر یہ ناممکن تھا کہ ان سے ازسر نو کوئی معاہدہ کیا جاتا اور یہ توقع قائم کی جا سکتی کہ پھر کسی نازک موقع پر وہ اسے نہ توڑ دیں گے۔ نمبر 2، ان کے قلعے مدینے سے بالکل متصل تھے اور ایسی صریح غداری کے بعد ان کے اتنے قریب رہنے سے ہر وقت خطرہ تھا کہ کب کسی دشمن کو عین مسلمانوں کے گھروں پر چڑھا لائیں۔ نمبر 3، ان کو جلا وطن بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کیونکہ ان سے پہلے ان کے بھائی بنو نذیر کو جلا وطن کرنے کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ انہوں نے مسلمانوں سے دور بیٹھ کر اطمینان کے ساتھ جنگ کی تیاریاں کی اور فوجیں جمع کر کے مدینہ پر چڑھ آئے۔ نمبر 4، ان باتوں کے باوجود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے لیے کوئی سزا تجویز نہیں کی، بلکہ ان کی مرضی اور اتفاق سے ایک ایسے شخص کو حکم بنایا جو خود ان کا پشتینی حلیف تھا۔ نمبر 5، ثالثی اور پنچایت کے متعلق یہ تمام دنیا کا مسلمہ قانون ہے کہ جب فریقین کے اتفاق سے کوئی شخص حکم، ثالث یا پنچ بنایا جائے تو جو فیصلہ وہ کر دے اس کی پابندی فریقین پر لازم ہوتی ہے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ فیصلہ کیا وہ تورات کے احکام کے مطابق تھا۔ جب تو کسی شہر کے پاس اس سے لڑنے کے لیے پہنچے تو پہلے اس سے صلح کا پیغام کر، تب یوں ہوگا کہ اگر وہ تجھے جواب دے کر صلح منظور اور دروازہ تیرے لیے کھول دے تو ساری خلق جو اس شہر میں پائی جائے تیری باج گزار ہوگی اور تیرے خدمت کرے گی، اور اگر وہ تجھ سے صلح نہ کرے بلکہ تجھ سے جنگ کرے تو تم اس کا محاصرہ کر۔ جب خداوند خدا تیرا خدا اسے تیرے قبضے میں کر دے تو وہاں کے ہر ایک مرد کو تلوار کی دھار سے قتل کر، مگر عورتوں اور بچوں اور جانوروں کو جو کچھ اس شہر میں ہو اپنے لیے غنیمت کے طور پر لے لے۔ استثناء باب 20 آیت 10 تا 14۔ اسی لیے کسی یہودی نے اس کے خلاف ایک لفظ نہ کہا۔ نمبر 7، ان میں سے صرف وہ مرد قتل کیے گئے جو ہتھیار اٹھانے کے قابل تھے، کیونکہ انہی سے جنگ و غدر کا اندیشہ تھا۔ باقی رہیں عورتیں اور بچے تو ان کے سر دھڑوں کے قتل ہو جانے کے بعد ان کی پرورش کا بجز اس کے اور کیا وسیلہ ہو سکتا تھا کہ مسلمان خود ان کے کفیل بنتے۔ ان وجوہ کو ذہن نشین
کر لینے کے بعد یہ تسلیم کرنے میں کوئی روک باقی نہیں رہتی کہ بنو قریظہ کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ عین انصاف کے مطابق تھا اور اس کے سوائے ان سے کوئی سلوک نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کعب بن اشرف کا قتل۔ عہد رسالت کا ایک اور واقعہ جس پر سخت اعتراضات کیے جاتے ہیں یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک دشمن کعب بن اشرف کو خفیہ طریقے سے قتل کرا دیا۔ مخالفین کا اعتراض یہ ہے کہ یہ وہی جاہلیت کا فتق تھا اور بزدلی کے علاوہ آداب جنگ کے بھی خلاف تھا، لیکن اس واقعے کے بھی چند مخصوص اسباب تھے جن کو معترضین نے نظر انداز کر دیا ہے۔ یہ شخص یہود بنی النضیر میں سے تھا اور اپنی قوم کے ساتھ اس معاہدے میں شریک تھا جو ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کے درمیان ہوا تھا، مگر اسے اسلام اور خاص کر داعیِ اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت عداوت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہجویہ اشعار کہتا، مسلمان عورتوں کے متعلق نہایت گندے عشقیہ قصائد کہتا اور کفار قریش کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اشتعال دلاتا تھا۔ جب جنگ بدر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح ہوئی تو اس کو سخت رنج ہوا اور شدت غضب میں پکار اٹھا کہ خدا کی قسم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو واقعی شکست دے دی ہے تو زمین کا پیٹ ہمارے لیے اس کی پیٹھ سے زیادہ بہتر ہے۔ پھر وہ مدینہ سے مکہ پہنچا اور وہاں نہایت درد انگیز طریقے سے قریش کے مقتولوں کے مرثیے کہہ کر ان کے عوام اور سرداروں کو انتقام کا جوش دلانے لگا۔ اس کی یہ سب حرکات اس معاہدے کے خلاف تھیں جو مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان ہوا تھا اور جس میں وہ بھی اپنی قوم کے ساتھ شریک تھا، تاہم انہیں کسی نہ کسی طرح معاف کیا جا سکتا تھا۔ لیکن ان سب سے گزر کر وہ اپنے جذبہ عناد میں یہاں تک پہنچا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جان تک لینے کا تہیہ کر لیا۔ اس نے ایک سازش کی تیاری کی جس کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکے سے قتل کرنا تھا۔ علامہ ابن کثیر نے ابو مالک کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ اس نے ایک جماعت کے ساتھ مل کر یہ انتظام کیا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر بلائے اور چپکے سے قتل کرا دے۔ چنانچہ اسی پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جب کہ ایک جماعت نے تم پر دست درازی کا قصد کیا اور اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر پڑنے سے روک دیے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 11۔ ابن حجر رحمہ اللہ بھی اس روایت کو فتح الباری میں لائے ہیں، مگر جس طریق سے انہوں نے اسے لیا ہے وہ ضعیف ہے۔ تاہم یعقوبی نے جو ایک بڑا مورخ ہے بنو نذیر کا حال بیان کرتے ہوئے صاف لکھا ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکے سے قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ ان تمام بیانات سے اس واقعے کی صداقت مسلم ہو جاتی ہے کہ اس کے جرائم کی فہرست کو اس سازش قتل نے مکمل کر دیا اور اس کے بعد اس کے کشتنی ہونے میں کوئی کسر باقی نہ رہی۔ ایک شخص اپنے قومی معاہدے کو توڑتا ہے، مسلمانوں کے دشمنوں سے ساز باز کرتا ہے، مسلمانوں کے خلاف جنگ کی آگ بھڑکاتا ہے اور مسلمانوں کے امام کو قتل کرنے کی خفیہ سازشیں کرتا ہے۔ ایسے شخص کی سزا بجز قتل کے اور کیا ہو سکتی ہے؟ تنہا اس کے فعل کی بنا پر اس کی قوم کے خلاف تو اعلان جنگ نہیں کیا جا سکتا تھا کہ کھلے میدان میں اس سے مقابلہ ہوتا اور اسے قتل کیا جاتا۔ خود اس کی قوم سے بھی یہ امید رکھنی فضول تھی کہ وہ اس کو ان حرکات سے روکے گی، کیونکہ ساری قوم کا رویہ اسی کی طرح عداوت و بغض سے بھرا ہوا تھا۔ پھر وہ دوسرے اعدائے اسلام کے ساتھ بھی مل کر کبھی کھلے میدان میں لڑنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ ہمیشہ پردے کے پیچھے بیٹھ کر ہی سازشیں کرتا رہا۔ اس لیے اس کے شر کے استیصال کی صرف یہی ایک صورت باقی رہ گئی تھی کہ پردے کے پیچھے ہی اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیا جاتا۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبوراً اسی آخری تدبیر کو اختیار کیا اور محمد بن مسلمہ کو بھیج کر اسے قتل کرا دیا۔
اس واقعے سے یہ نتیجہ نکالنا صحیح نہیں ہے کہ خفیہ طریقے سے دشمن کے سرداروں کو قتل کرا دینا اسلام کے قانون جنگ کی کوئی مستقل دفعہ ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو یقیناً حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے ابو جہل اور ابو سفیان جیسے دشمنوں کو قتل کراتے، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایسے فدائیوں کی کمی نہ تھی جو اس قسم کے تمام دشمنوں کو ایک ایک کر کے قتل کر سکتے تھے۔ لیکن عہد رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عہد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی پوری تاریخ میں ہم کو کعب بن اشرف اور ابو رافع کے سوا کسی اور شخص کا نام نہیں ملتا جسے اس طرح خفیہ طریقے سے قتل کیا گیا ہو۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن صرف یہی دو شخص نہ تھے۔ ابو رافع کے متعلق صحیح بخاری میں صرف اتنا بیان کیا گیا ہے کہ ابو رافع حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچاتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف دشمنوں کی اعانت کرتا تھا۔ ابن عائض نے عروہ کے طریق سے یہ روایت نقل کی ہے کہ اس نے غطفان وغیرہ مشرکین عرب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ میں بہت روپے سے مدد دی تھی۔ طبری نے اس پر یہ اضافہ کیا ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ احزاب میں فوجیں اکٹھی کی تھیں۔ ابن سعد نے طبقات میں لکھا ہے کہ اس نے غطفان اور دوسرے مشرکین عرب کی ایک بہت بڑی جمعیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑنے کے لیے اکٹھی کی تھی۔ ابن اسیر نے لکھا ہے کہ وہ کعب بن اشرف کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف مدد دیتا تھا۔ ان تمام بیانات کے ساتھ یہ بھی ثابت ہے کہ وہ بھی کعب کی طرح خود کبھی کھلے میدان میں لڑنے نہیں آیا اور پردے کے پیچھے سے دشمنوں کو مال اور فوجوں سے مدد دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف استعمال کرتا رہا۔ بس یہ واقعہ خود اس بات کا کافی ثبوت ہے کہ خفیہ طریقے سے دشمن کو قتل کرنا اسلام کی کوئی مستقل جنگی پالیسی نہیں ہے، بلکہ ایسے مخصوص حالات میں اس کی اجازت ہے جب کہ دشمن خود سامنے نہ آتا ہو اور پردے کے پیچھے بیٹھ کر خفیہ سازشیں کیا کرتا ہو۔ یہود خیبر کا اخراج۔ عہد رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد عہد خلافت میں یہود خیبر کے اخراج کو خاص طور پر ہدف ملامت بنایا گیا ہے۔ مخالفین کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل خیبر سے پیداوار کے نصف حصے پر معاملہ کر لیا تھا اور وہ مستقل طور پر اسلام کی رعایا بن چکے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہیں جلا وطن کرنے کا کیا حق تھا؟ کیا اس طرح انہوں نے عہد شکنی اور اہل ذمہ کی حق تلفی نہیں کی؟ یہ اعتراض بظاہر بہت وزنی ہے، مگر تاریخ نے وہ تمام حقائق محفوظ کر رکھے ہیں جن سے اس اعتراض کا سارا تار و پود بکھر جاتا ہے۔ خیبر جب فتح ہوا تھا تو ابتداءً حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہودیوں کی صلح اس شرط پر ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی جان بخشی کر دیں گے اور وہ اس علاقے کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں گے۔ لیکن صلح ہونے کے بعد جب زمین کے باقاعدہ بندوبست کا موقع آیا تو اہل خیبر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو یہیں رہنے دیں اور ہم سے معاملہ کر لیں، کیونکہ ہم زراعت اور نخلستان کے کام سے خوب واقف ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ درخواست قبول کر لی اور ان سے عارضی طور پر معاملہ کر لیا، لیکن معاملہ کی شرائط تحریر کرتے وقت صاف طور پر یہ تصریح کر دی کہ میں تم کو برقرار رکھوں گا جب تک اللہ تم کو برقرار رکھے گا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ تم کو مستقل طور پر نہیں رکھا جائے گا، بلکہ جب تک احکام خداوندی کے مطابق ہمارے قومی مصالح تمہیں رکھنے کی اجازت دیں گے اس وقت تک تمہیں رہنے دیا جائے گا، اور جب تمہارا طرز عمل نامناسب ہوگا تو ہمیں
آزادی ہوگی کہ اس مصلحانہ اس صلح نامے کی شرائط کو نافذ کر کے تمہیں جلا وطن کر دیں۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس جملے کی یہ تشریح کی ہے۔ یہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اللہ تم کو رکھے گا، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ جب تک اللہ نے تمہارا یہاں رہنا مقدر کر رکھا ہے ہم تم کو رہنے دیں گے، اور جب ہم تمہیں نکالنا چاہیں گے اور نکال دیں گے تو یہ فعل خود اس بات کی دلیل ہوگا کہ تمہارے اخراج کے لیے اللہ کی تقدیر پوری ہو چکی ہے۔ ابو داؤد نے ایک اور روایت میں اس سے بھی زیادہ صاف تصریح کی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس شرط پر معاملہ کیا تھا کہ ہم جب چاہیں گے ان کو نکال دیں گے۔ اس سے یہ بات تو بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ ان سے کوئی ایسا معاہدہ نہ تھا جس کے لحاظ سے ان کے اخراج کو بدعہدی کہا جا سکتا ہو، بلکہ اس کے برعکس اصل معاہدہ ان کے اخراج ہی کا مقتضی تھا۔ اب رہا یہ سوال کہ نصف خراج پر جو عارضی معاملہ ان سے کیا گیا تھا اسے کن وجوہ کی بنا پر فسخ کیا گیا، تو اس کی تحقیق کے لیے ذیل کے واقعات پیش نظر رکھنے چاہیے۔ صلح کو چند ہی روز گزرے تھے کہ ان میں سے ایک عورت نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر کھلا دیا۔ بعد میں جب تحقیق کی گئی تو خود مجرمہ نے اعتراف جرم کیا اور اس فعل میں دوسرے یہودیوں کی سازش بھی ثابت ہو گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانے میں انہوں نے عبداللہ بن سہل بن زید الانصاری کو قتل کر کے ایک نہر کے کنارے ڈال دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ اعلانیہ برسر بغاوت ہو گئے اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوتے میں پکڑ کر کوٹھے سے نیچے پھینک دیا، جس سے ان کے ہاتھ ٹوٹ گئے۔ ابتدائی واقعات خاص لوگوں کے ساتھ مخصوص تھے، اس لیے عامۃ الناس کو ان کے جرم کا ذمہ دار نہ سمجھا گیا، مگر یہ آخری جرم کھلے بندوں کیا گیا تھا اور تمام قوم کا معاندانہ رویہ ظاہر نظر آ رہا تھا۔ اس لیے حضرت عمر نے اس معاملے کو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں پیش کیا اور اس پر تقریر کرتے ہوئے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود خیبر سے ان کے اموال پر معاملہ کیا تھا اور یہ فرمایا تھا کہ ہم تمہیں برقرار رکھیں گے جب تک اللہ تم کو برقرار رکھے گا۔ اب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں اپنی جائیداد پر گئے تھے۔ رات کے وقت ان پر حملہ کیا گیا اور ان کے ہاتھ پاؤں توڑ دیے گئے۔ اس ملک میں ان کے سوا ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے، وہی ہمارے دشمن رہ گئے ہیں اور ہمیں اب انہی سے اندیشہ ہے، اس لیے میری رائے میں ان کو جلا وطن کر دینا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تجویز سے تمام مجلس نے اتفاق کیا اور یہودیوں کے اخراج کا فیصلہ ہو گیا، لیکن ان مجرموں کو بھی اس طرح جلا وطن نہیں کیا گیا کہ ان کے اموال و اراضی پر قبضہ کر کے انہیں ایک بیک بینی اور دو گوشت نکال دیا گیا ہو۔ جو کچھ وہ چھوڑ گئے اس کا پورا معاوضہ ان کو بیت المال سے دیا گیا۔ سفر کی آسانی کے لیے اونٹ اور کجاوے دیے گئے، یہاں تک کہ کجاوے باندھنے کی رسیاں تک حکومت کی طرف سے مہیا کی گئیں۔ اس میں شک نہیں کہ بعض روایات میں ان کے اخراج کی یہ وجہ بھی بتائی گئی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنی کہ جزیرہ عرب میں 2 دین جمع نہ ہونے پائیں، تو آپ نے اس کی تحقیق کی اور صحیح ثابت ہو جانے کے بعد یہودیوں کے اخراج کا فیصلہ کر لیا۔ بلازری نے اس روایت کو ابن شہاب کے طریق سے نقل کیا ہے اور امام زہری نے عبداللہ بن عتبہ کے طریق سے، لیکن اس حدیث کا منشا ہرگز یہ نہ تھا کہ غیر مسلم قوموں کو بلا قصور عرب سے نکال دیا جائے۔ امام زہری نے اپنی روایت میں خود یہ تصریح کی ہے کہ جب اس حدیث کی صحت ثابت ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کرایا کہ دونوں کتابوں انجیل اور تورات کے متبعین میں سے جس کسی کے پاس کوئی معاہدہ ہو وہ لے آئے تاکہ میں اسے نافذ کروں۔ ظاہر ہے اگر اس حدیث کا منشا یہ ہوتا کہ بلا امتیاز تمام غیر مسلم جزیرۃ العرب سے نکال دیے جائیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اعلان ہرگز نہ کراتے، بلکہ تمام غیر مسلموں کو یک قلم خارج البلاد کر دیتے، خواہ ان سے معاہدہ ہوتا یا نہ ہوتا۔
مگر جب انہوں نے ایسا نہیں کیا بلکہ اہل معاہدہ سے ان کے عہد نامے طلب کیے اور وعدہ کیا کہ ان عہد ناموں کو نافذ کیا جائے گا، تو اس کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ اس حدیث سے مطلقاً اخراج مقصود نہ تھا، بلکہ ایک عام پالیسی کی تعین مقصود تھی جس پر دوسرے واجبات کا لحاظ رکھتے ہوئے عمل درآمد کیا جانا چاہیے تھا۔ بس یہ سمجھنے کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ ایک ذمی قوم محض اس بنا پر ملک سے نکال دی گئی کہ عرب میں 2 دینوں کا اجتماع مرغوب نہ تھا، بلکہ زیادہ قرینِ قیاس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب یہود خیبر کی مسلسل بدعنوانیوں سے تنگ آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جلا وطن کرنے کا خیال کیا ہوگا تو لازمی طور پر انہیں ایک ذمی قوم کے ساتھ یہ معاملہ کرنے میں تامل ہوا ہوگا اور وہ کسی شرعی حجت کی تلاش میں ہوں گے۔ اسی دوران میں یہ حدیث ان کو پہنچی ہوگی اور اس کی اچھی طرح تحقیق کرنے کے بعد مطمئن ہو کر انہوں نے اپنی رائے کو عمل میں لانے کا فیصلہ کیا ہوگا۔ بعد میں راویوں نے اپنے اپنے رجحان نے طبع کے موافق اس ایک واقعے کو 2 الگ الگ واقعے بنا لیا اور 2 مختلف روایتوں کی صورت میں بیان کرنے لگے۔ اہل نجران کا اخراج خلافت راشدہ کا دوسرا اہم واقعہ، جو خیبر کے معاملے سے بھی زیادہ طعن و ملامت کا ہدف بنا ہوا ہے، نجران کے عیسائیوں کا اخراج ہے۔ خیبر کے یہودی انوطن فتح ہوئے تھے اور ان سے ابتداءً جلا وطنی ہی کی شرط پر صلح ہوئی تھی، اس لیے مخالفین کو اس میں اعتراض کی زیادہ گنجائش نہ مل سکی، لیکن اہل نجران نے تو بغیر جنگ کے خود بخود اطاعت قبول کی تھی اور جزیہ دے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ عہد نامہ لکھوایا تھا۔ اس لیے ان کے اخراج کو مخالفین اسلام صریح عہد شکنی قرار دیتے ہیں۔ ان کا سارا زور اس پر ہے کہ معاہدے میں غیر مشروط امان دی گئی تھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناجائز طور پر اس امان کو فسخ کیا، مگر واقعات کی تحقیق سے یہ دعوے غلط ثابت ہوتا ہے۔ نجران سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاہدہ ہوا تھا اس میں نصارہ کو اس شرط کے ساتھ امان دی گئی تھی کہ جب تک وہ حکومت اسلامیہ کے وفادار رہیں گے اور اپنے واجبات کو ٹھیک ٹھیک ادا کرتے رہیں گے، اس وقت تک انہیں اللہ کی پناہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت حاصل رہے گی۔ بلازری اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے جو معاہدہ نقل کیا ہے اس میں یہ صریح الفاظ موجود ہیں۔ ان کے لیے جو کچھ اس معاہدے میں ہے اس پر اللہ کی پناہ اور محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی حفاظت ہے جب تک کہ اللہ کا حکم آئے اور وہ خیر خواہ رہیں، اور جو کچھ ان کے ذمے واجب ہے اسے ٹھیک ٹھیک ادا کرتے رہیں۔ اسی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منصب خلافت پر فائز ہونے کے بعد جو عہد نامہ ان کو لکھ کر دیا تھا اس میں بھی وضاحت کے ساتھ یہ شرط لگا دی تھی کہ ان پر واجب ہے کہ خیر خواہ رہیں اور جو حق ان پر واجب ہے اسے ٹھیک ٹھیک ادا کرتے رہیں۔ اس معاہدے کی روح سے جس طرح اسلامی حکومت نے ان کی حفاظت کرنے اور ان قدیم حالت کو برقرار رکھنے کا عہد کیا تھا، اسی طرح اہل نجران سے بھی یہ عہد لے لیا تھا کہ وہ حکومت اسلامیہ کے وفادار رہیں گے، اور یہ وہ عہد ہے جو دنیا کی ہر حکومت اپنی رعایا سے لیتی ہے۔ مگر اہل نجران نے اس عہد کو کہاں تک پورا کیا، کی شرط پر کس حد تک عامل رہے، انہوں نے خیر خواہی اور وفاداری کا حق کہاں تک ادا کیا، تاریخ سے اس کا جواب ہم کو یہ ملتا ہے کہ انہوں نے گھوڑے اور اسلحہ جمع کر کے بغاوت کا سامان کیا اور حکومت اسلامیہ کے قلب کو خطرے میں ڈال دیا۔ امام ابو یوسف نے اپنی کتاب الخراج میں صاف لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اس لیے جلا وطن کیا کہ آپ کو ان سے مسلمانوں کے خلاف بغاوت کا خوف ہو گیا تھا۔ انہوں نے اپنے ملک میں اسلحہ اور گھوڑے جمع کر لیے تھے۔ عرب کے نقشے پر ایک نظر ڈالو تو صاف معلوم ہو جائے گا کہ اہل نجران کی یہ تیاریاں کس قسم کے خطرات کا پیش خیمہ تھیں۔
ایک طرف ان کے عین شمال میں حکومت اسلامیہ کا مرکز حجاز واقع تھا اور دوسری طرف ان کے سامنے بحر احمر کے دوسرے ساحل پر حبش کی عیسائی سلطنت موجود تھی۔ اگر وہ اپنی تیاریاں مکمل کر کے حجاز پر حملہ کر دیتے اور اپنے ہم مذہب اہل حبش کو ابرہہ کا ناتمام منصوبہ پورا کرنے کے لیے اپنی مدد پر بلا لیتے تو ہر شخص اندازہ کر سکتا ہے کہ مسلمانوں کو کیسی شدید مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا۔ ابن اسیر اور بلازری نے بیان کیا ہے کہ امن و ایمان کی برکات سے ان کی تعداد بڑھتے بڑھتے 40,000 تک پہنچ گئی تھی اور دولت کی زیادتی نے ان میں خانہ جنگی کا سلسلہ بھی شروع کر دیا تھا۔ ان کے مختلف گروہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر ایک دوسرے کی شکایتیں کرتے تھے اور ہر پارٹی کے لوگ دوسری پارٹی کو نکال دینے کا مشورہ دیا کرتے تھے۔ اول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فتنے سے درگزر کیا، مگر جب ان کی روز افزوں قوت سے خود اسلامی حکومت کا قلب خطرے میں پڑ گیا تو آپ نے موقع کو غنیمت سمجھ کر ان کی جلا وطنی کا حکم صادر کر دیا۔ تاہم ایک ایسی قوم جس کے خلاف بغاوت کی تیاری کا ثبوت ہم بہم پہنچ چکا تھا، حکومت اسلامیہ کے حدود سے خارج نہیں کی گئی بلکہ صرف عرب سے خارج کی گئی، اس کو اللہ کی پناہ اور محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے سے محروم نہیں کیا گیا، بلکہ اسی پناہ اور ذمے میں ایک نامناسب مقام سے دوسرے مناسب مقام کی طرف منتقل کر دیا گیا۔ نجران سے اس کے اخراج کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ حجاز اور حبش کے درمیان ایک نازک سیاسی و حربی پوزیشن پر قابض نہ رہے، اس سے زیادہ کوئی اور سزا دینی مقصود نہ تھی۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو نجران یمن سے منتقل کر کے نجران عراق کی طرف بھیج دیا، ان کی زمینوں کے بدلے زمینیں دیں، 2 سال کا جزیہ معاف کیا، یمن سے عراق تک کے سفر کے لیے پوری آسانیاں بہم پہنچائیں اور اپنے عمال کو حکم دیا کہ انہیں کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے پائے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے اس فرمان کو لفظ بلفظ نقل کیا ہے، جس کے چند فقرے یہ ہیں: شام و عراق کے افسروں میں سے جس کے پاس یہ جائیں وہ ان کو قابل کاشت زمین عطا کرے، جس زمین میں یہ کاشت کریں وہ ان کے لیے خدا واسطے کا صدقہ ہے اور اس زمین کا عوض ہے جو یمن میں ان سے لی گئی ہے۔ اس زمین میں ان پر کوئی دست درازی اور مداخلت نہ کی جائے۔ اگر کوئی شخص ان پر ظلم کرتا ہو تو ہر مسلمان جو وہاں موجود ہو لازم ہے کہ ان کی مدد کرے، کیونکہ وہ ایسی قوم ہے جو ہماری پناہ میں ہے۔ ان کا جزیہ 24 مہینے کے لیے معاف ہے۔ معترضین نے ان سب باتوں کو بھلا کر صرف اتنا یاد رکھا کہ اہل نجران سے عہد تھا، عمر بن الخطاب نے اسے توڑا اور انہیں جلا وطن کر دیا۔ مگر ان تمام حالات کو دیکھ کر کوئی بتائے کہ اگر آج اس 20ویں صدی میں بھی کوئی قوم وہ روش اختیار کرے جو اہل نجران نے کی تھی اور اس کی سیاسی اور جنگی پوزیشن وہی ہو جو اہل نجران کی تھی، تو ایک مہذب حکومت جو اپنی مملکت کے امن کو محفوظ رکھنا چاہتی ہو اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گی۔ جدید قانون جنگ کی تدوین۔ اس باب میں جو کچھ عرض کیا گیا ہے اس کے مطالعے سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ شریعت اسلامیہ نے جنگ کے عملی پہلوؤں میں سے کسی پہلو کو بھی ایک مضبوط قانون سے منضبط کیے بغیر نہیں چھوڑا ہے۔ اس نے جنگ کے وہ تمام وحشیانہ طریقے جو دنیا میں رائج تھے یک قلم موقوف کر دیے، جنگ اور متعلقات جنگ کے متعلق نئے مہذب قوانین وضع کیے، کچھ پرانے طریقوں کو وقت کی روح کے لحاظ سے ایک بدلی ہوئی شکل میں اگر باقی رکھا بھی تو ان کے اندر تدریجی اصلاح پذیری کی ایسی لچک پیدا کر دی کہ زمانے کی ترقی اور حالات کے تغیر اور انسانی افکار کے نشوونما کے ساتھ ساتھ ان میں خود بخود اصلاح ہو جائے۔ اسی طرح کچھ نئے اصول بھی وضع کیے جن میں ترقی کی ایسی صلاحیت رکھتی کہ ہر زمانے کی ضروریات کے مطابق ان سے فروعی و جزئی احکام نکالے جا سکتے ہیں۔
اس کے ساتھ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ایک ایسا نمونہ عمل چھوڑ گئے جو روح شریعت کو پوری طرح ظاہر کرتا ہے، اور اس روح کو پیش نظر رکھ کر ہم ہر نئی پیش آمد صورت میں یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ اسلام اس میں عمل کا کون سا پہلو اختیار کرے گا۔ قرون اولیٰ میں فقہا نے اسی مواد سے ایک مکمل ضابطۂ قوانین جنگ مرتب کیا تھا جو صدیوں تک اسلامی سلطنتوں میں رائج رہا، مگر اس زمانے کے قوانین جنگ آج کے حالات کے لیے کافی نہیں ہیں۔ بہت سے فروع و جزیات جو اس زمانے میں مستنبط کیے گئے تھے آج بیکار ہیں۔ بہت سے نئے حالات جو دور جدید کے حربی طریقوں اور تمدنی تغیرات کی وجہ سے پیدا ہو گئے ہیں، ان کے بارے میں فروعی احکام قدیم کتب فقیہ میں موجود نہیں ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اصل ماخذ یعنی قرآن مجید اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کریں، اور ان میں جو اصول و فروع موجود ہیں ان سے اپنی آج کی ضروریات کے مطابق ایک ضابطۂ قوانین مدون کر لیں۔ اس جدید قانون کی تدوین اس طریقے پر ہونی چاہیے کہ جن مسائل میں فروع کی تفصیل ہم کو قرآن و حدیث سے ملتی ہے ان کو بجنسا باقی رہنے دیں۔ جن مسائل میں صرف اصول ملتے ہیں اور فروع نہیں ملتے، ان میں شریعت کی روح اور علماء سلف کی تصریحات اور موجودہ عہد کی ضروریات کے مطابق نئے فروع نکالیں، اور جن مسائل میں شریعت نے ہم کو ترک و اختیار کا حق دیا ہے ان میں ایسی چیزوں کو ترک نہ کہ حرام و ناجائز کر دیں جنہیں موجودہ عہد کی دنیا چھوڑ چکی ہے۔ اس کام میں ہم کو نہ تو فقہائے قدیم کی لکھی ہوئی کتابوں پر کلی حصر کرنا چاہیے اور نہ ان سے بالکل بے نیاز ہو جانا چاہیے۔ ان بزرگوں نے جو کچھ محنتیں کی ہیں وہ نہ تو محض بیکار ہیں کہ ہم ان کو ردی سمجھ کر پھینک دیں، اور نہ اصول شریعت کی طرح اٹل ہیں کہ زمانے کی ضروریات کے مطابق ہم ان کو بدل ہی نہ سکیں۔ ان دونوں طریقوں کے درمیان ہم کو ایک متوسط طریقہ اختیار کرنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ ان کے مجتہدات میں سے جو چیزیں ہمارے موجودہ عہد کی اسپرٹ کے مطابق ہیں ان کو ہم باقی رکھیں، اور جو ماضی کے ساتھ پرانی ہو چکی ہیں ان کو چھوڑ کر براہ راست اصول شریعت سے فروع اخذ کریں۔ مثال کے طور پر قرآن و حدیث میں ہم کو اسیران جنگ، زخمیوں اور بیماروں اور غیر جانبداروں کے حقوق اور فرائض اور ایسے ہی دوسرے مسائل کے متعلق صرف اصول ملتے ہیں، فروع کی کوئی تفصیل نہیں ملتی۔ اس عدم تفصیل اور بیان اصول پر اکتفا کے معنی یہ ہے کہ شریعت ہر زمانے کے مسلمانوں کو یہ حق دیتی ہے کہ اپنے عہد کی ضروریات کے مطابق خود فروع اخذ کر لیں۔ لہٰذا ہم کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ ان فروع کے لیے پانچویں اور چھٹی صدی ہجری کی لکھی ہوئی کتب فقیہ کی طرف رجوع کریں اور ان میں جو کچھ تفصیلات ملیں ان کو بلا تأمل قبول کر لیں، بلکہ ہمارا کام یہ ہے کہ خود اپنے زمانے کے حالات کو دیکھ کر ان اصول شریعت سے ایسے قوانین مستنبط کر لیں جو موجودہ حالات کے لیے مناسب ہوں۔ بلکہ شریعت ہم کو یہ حق بھی دیتی ہے کہ موجودہ رائج الوقت قوانین جس حد تک روح شریعت کے مطابق ہوں ان کو ہم اختیار کر لیں، اور زمانہ حال کی سلطنتوں کے درمیان جو مفاہمتیں ہوں ان میں بھی احکام شریعہ کو ملحوظ رکھ کر شریک ہو جائیں۔ اسی خیال سے میں نے اس باب میں شریعت کے اصلی ماخذ یعنی قرآن و حدیث سے وہ اصول و فروع نقل کر دیے ہیں جو ایک مکمل ضابطۂ قانون کے لیے مواد مہیا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ جہاں جہاں علماء سلف کی تصریحات عہد جدید کی اسپرٹ کے مطابق پائی گئی ہیں ان کو بھی نقل کر دیا ہے، اور ان مستثنیات کی بھی تشریح کر دی ہے جن کی ظاہری شکل کو دیکھ کر لوگوں کو اسلامی قانون کے اندر تناقض ہونے کا شبہ ہو سکتا ہے۔ اب اس تمام مواد کو پیش نظر رکھ کر فقہ کی جدید کتاب الجہاد
مرتب करना फुकाहाए असर का काम है।